لہذا آج کا کوئی بھی بال کا یا بچڑا رضا کے عقیدے کو وائیولیٹ نہ کرے، رضا کا مسلک اس سے بغاوت نہ کرے۔ کیا مطلب؟ میرے رضا نے جن کو کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، فتاوی رضویہ یہ ابھی گاڑی میں 29 نمبر جلد موجود ہے، ابھی میں پیچھے خطاب کر کے آیا پورا گھنٹہ۔ اعلیٰ سے پوچھا گیا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکے کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ نے فرمایا وَمَن يَكُنْ يَطُونُ فِي مُعَاوِيَّةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْعَاوِيَّةِ، فرمایا جو معاویہ کو بھونکے جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، جس کے منہ میں زبانیں بولے نا بے شک، جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکے جہنم کے کتوں میں سے کیا ہے؟ کتا ہے۔ اب میں تمہیں دکھاتا ہوں بھونکنے والا، ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں کون ہے۔ سب کو پتہ ہے علماء کو، پنڈی کا حنیف قریشی نہیں بھونکا وہ حضرت امیر معاویہ کو، بولو بار بار بھونکا۔ جو بیان اس کے میں یہاں بولوں وہ کہتے ہیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نتھنگ معاویہ، نو معاویہ۔ معاویہ کا معنی ہے بھونکتا کتا، یہ حنیف قریشی کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے، اور وہ گستاخ صحابہ پیر کا مرید ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں میرا درد ہے، یہ کوئی پہنچا سکے تو پہنچاؤ، میں نام لے رہا ہوں، سعد حسین رضوی تک بھی پہنچاؤ، انس رضوی تک بھی پہنچاؤ۔ جس شریف کیڑے نے امیر معاویہ کو بھونکا، ابو بکر کی افضلیت کا انکار کیا، ابو بکر کی ولایت کا انکار کیا، خلافت بلا فصل کا انکار کیا، وہ تیرا جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، جس کو خادم رضوی نے مینار پاکستان پہ کہا تھا دور دور کتے و مالکنوں پہ گئے ہو۔ یہ جب خادم صاحب نے کہا تھا، میں اس کا پس منظر بتاؤں، ان دنوں حنیف قریشی نے جہنم کے جلسے میں گستاخی کی تھی حضرت امیر معاویہ کی، اس کے جواب میں کروڑوں سلام خادم رضوی کی عظمت کا۔ سنو کروڑوں سلام۔ اس نے مینار پاکستان پر عالمی لیول کے جلسے میں کہا، اس نے کہا کتے تو کیا سمجھا تجھے لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا دور دور کتے ہو مالکنوں پہ گئے ہو۔ اب میرا سوال ہے، میرا درد ہے، میرا درد ہے، میرا نام لے کے بیان کر دو، ہمارا درد ہے، خدا کی قسم ہمارا درد ہے۔ ہمیں سمجھو اس تیرے سے جفا سعد رضوی نے کیوں مارا؟ اس تیرے سے جفا انس رضوی نے کیوں مارا؟ امام احمد رضا کا فتویٰ کیوں نہیں یاد رہا؟ جو سنی بیٹھے ایسے کر کے بولے، یہ ہمارا سوال ہے، اس کو پہنچاؤ، جو یہاں بیٹھا ہے وہ ان تک پہنچائے اور ان سے بات کرے، انہیں کہو ہمیں یہ جو سیاستیں چل رہی ہیں نا یہ ملک میں نے زندگی میں نہ اس سیاست کا کبھی ووٹ ڈالا نہ کبھی ڈالوں گا، ہم اس سیاست کو مانتے ہی نہیں، ہم جس سیاست کو مانتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی وہ آ گئی تو ہم سب سے آگے بڑھ کے بیعت کریں گے۔ ہمارے الیکشن لڑو 1000 بار کے بعد پھر بھی تمہارا نتیجہ صفر ہوگا۔ وجہ جب یہود و نصارہ کا سسٹم ہوگا، اسلام میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں، اسلام میں تو یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، ڈیموکریٹک سسٹم مغرب کا اور ویسٹرن ورلڈ کا دیا ہوا ہے۔ اسلام کہتا ہے خلافت کو، جمہوریت بتاؤں کیا ہے؟ ایک طرف حضرت جیسا سلجھا ہوا بندہ، ان کو بھی چھوڑ دے، 50 سال پڑھانے والا شیخ الحدیث صاحب کھڑا کر دو الیکشن میں، مقابلے میں کنٹوٹا شرابی کبابی کھڑا کر دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ 50 سال والے شیخ الحدیث صاحب ہار جائیں گے، یہ جیت جائے گا۔ یہ ہے جمہوریت۔ اسلام اس کو مانتا ہی نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اساں بندیاں جو ووٹ نہیں کرانے، اساں بندیاں دا وزن ویکھنا ہے، اساں بندیاں دا وزن ویکھنا ہے۔ کیویں؟ اسلام کہتا ہے اوپر سے نیچے تک ریاست میں دیکھو، جو اس منصب کا حال ہے اس کی بیعت کر کے اس کو سیٹ پہ بٹھا دو، اس کو بٹھا دو۔ کیسے؟ حضور کے بعد حضور کا قریبی کون تھا خاندان میں سب سے زیادہ؟ مولا علی۔ کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، مولا علی کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، نہ بیمار تھا نہ غائب تھا، پاس کھڑا تھا، لیکن میرے پاس ہوتے ہوئے حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، چچا عباس بھی تھے۔ سرکار نے ہمیں دیکھا بھی، دیکھ کے کہا
جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. اب سنو مولا علی کا فرمان سناؤں. وہ ٹیرے پہ ہمیں غصہ کیا ہے؟ اس نے حضرت صدیق کی خلافت بلا فصل کا انکار کیا. پورا خطاب اس کا نیٹ سے میں نہ دکھاؤں تو میں مجرم ہوں، میری گردن مار دو یہاں سامنے چوک میں کھڑا کر کے. اس نے پورا خطاب کیا جس میں یہ ہے علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر. میں کہتا ہوں سنی تو علی کا پہلا نمبر کا نعرہ وہ بولو، سنی تو علی کے پہلے نمبر کا نعرہ. ہم علی کے غلام، ہم علی کے نوکر، علی کے بچوں کے نوکر، علی کے ہم دریوزہ گر غلام. ہمارے بچے بھی نوکر، خاندان بھی نوکر، سارے غلام، مگر علی کا پہلا نمبر نہیں ہے. علی کہتے ہیں جب نبی نے مصلح دے دیا نا، ہم نے کیا کیا کہ نبی نے جیسے مصلح دے دیا ہم نے اسے حکومت دے دی. ہم نے کہا سونا صدیق ہاتھ تھکے کرو ہیں، سونے توڑے حوالے سڑا دین کیتا، اساں توڑے حوالے اپنی دنیا کی تھی. اور میں بتاؤں علی کون تھا؟ علی کو یہ دیکھو پڑھو. جب وہ حضرت صدیق نکلنے لگے نا اپنی خلافت کے بالکل اوائل میں، جب فتنے کھڑے ہوئے منکرین زکوٰۃ کا ہے اور اس کے بعد اسی طرح مرتدین کا، ختم نبوت کے ڈھاکوؤں کا، مسلمہ کذاب کا، صدیق اکبر اپنی سواری پر بیٹھے نکلنے لگے نا، مولا علی نے لگام پکڑ لی سواری کی. سبحان اللہ. لگام پکڑی علی نے، پکڑ کے کیا کہا؟ علی نے کہا ابو بکر تو نہ بچا تو اسلام نہیں بچے گا. اللہ اکبر. اور لفظ جو وہاں پر ہے میں وہ اگر ان کا ترجمہ کروں وہ یہ ہے، علی نے کہا ابو بکر تو نہ رہا تو قیامت تک اسلام کا کچھ نہیں بچے گا. ابو بکر تو یہاں بیٹھ، میدان میں لڑنے کے لیے علی موجود ہے. سبحان اللہ. یہ تھے علی مولا. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مجاہد بن کے مولا علی لڑتے رہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی.